بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یقیناً ایمانداروں نے نجات حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات یعنی بےہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے۔ یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے، اس کے سوا جو اور ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کے حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کیا کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات۔ سنن نسائی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کی بابت آپ سے سوال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ کا خلق یعنی اخلاق قرآن تھا۔ پھر ان آیتوں کی یحافظون تک تلاوت فرمائی اور فرمایا یہی اخلاق رسول اللہ کے تھے۔ مسند حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی اور اس میں درخت وغیرہ اپنے ہاتھ سے لگائے تو اسے دیکھ کر فرمایا کچھ بول۔ اس نے یہی آیتیں تلاوت کی جو قرآن میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مؤمن مراد کو پہنچ گئے، وہ سعادت پا گئے، انہوں نے نجات پالی۔ ان مؤمنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوف الہی رکھتے ہیں، خشوع اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، دل حاضر رکھتے ہیں، نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، بازو جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کی نگاہیں نیچی ہو گئیں، سجدے کی جگہ سے اپنی نگاہ نہیں ہٹاتے تھے، اور یہ بھی مرضی ہے کہ جانماز سے ادھر ادھر ان کی نظر نہیں جاتی تھی۔ اگر کسی کو اس کے سوا عادت پڑ گئی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے۔ بس یہ خشوع و خضوع اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کا دل فارغ ہو، خلوص حاصل ہو اور نماز میں پوری دلچسپی ہو اور تمام کاموں سے زیادہ اسی میں دل لگتا ہو۔ چنانچہ سنن نسائی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوشبو عورتیں زیادہ پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے نماز کے وقت لونڈی سے کہا کہ پانی لاؤ، نماز پڑھ کر راحت حاصل کروں، تو سننے والوں کو ان کی یہ بات گراں گزری۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے اے بلال اٹھو اور نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ۔ پھر اور بس بیان ہوا کہ وہ باطل سے، شرک سے، گناہ سے اور ہر ایک بےہودہ اور بے فائدہ قول و عمل سے بچتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ لغو بات سے بزرگانہ گزر جاتے ہیں، وہ برائی اور بے سود کاموں سے اللہ کی روک کی وجہ سے رک جاتے ہیں، اور بس ان کا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ مال ادا کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئی ہے، پھر مکی آیت میں اس کا بیان کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل زکوٰۃ تو مکے میں ہی واجب ہو چکی تھی، ہاں اس کی مقدار، مال کا نصاب وغیرہ یہ سب احکام مدینے میں مقرر ہوئے۔ دیکھیے سورہ انعام بھی مکیہ ہے اور اس میں بھی زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی کھیتی کے کٹنے والے دن اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرو۔ ہاں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ مراد زکوٰۃ سے یہاں نفس کو شرک و کفر کے میل کچیل سے پاک کرنا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں فرمایا قد افلح من زکاها، اس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس نے فلاح پا لی، اور جس نے اسے خراب کر لیا وہ نامراد ہوا۔
یہی ایک قول سورہ فصلت کی آیت نمبر 6 وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ میں بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت میں دونوں زکاتیں ایک ساتھ مراد لی جائیں، یعنی زکات نفس بھی اور زکات مال بھی۔ فی الواقع مومن کامل وہی ہے جو اپنے نفس کو بھی پاک رکھے اور اپنے مال کی بھی زکات دے، واللہ اعلم۔ پھر اور اہل ایمان کا وصف بیان فرمایا کہ وہ سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے اور عورتوں سے اپنے نفس کو دور رکھتے ہیں، یعنی حرام کاری بدکاری سے بچتے ہیں، زنا لواطت وغیرہ سے اپنے تئیں بچاتے ہیں، ہاں ان کی بیویاں جو اللہ نے ان پر حلال کی ہیں اور جہاد میں ملی ہوئی لونڈیاں جو ان پر حلال ہیں، ان کے ساتھ ملنے یعنی ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت اور حرج نہیں۔ جو شخص ان کے سوا اور طریقوں سے یا اوروں سے خواہش پوری کرے وہ حد سے گزر جانے والا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلام کو لے لیا، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھی اور اپنی سند میں یہی آیت پیش کی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ کے سامنے اس معاملے کو پیش کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے غلط معنی مراد لیے۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس غلام کا سر منڈوا کر جلا وطن کر دیا اور اس عورت سے فرمایا اس کے بعد تو ہر مسلمان پر حرام ہے، لیکن یہ اثر منقطع ہے اور ساتھ ہی غریبی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اسے سورہ مائدہ کی تفسیر کے شروع میں وارد کیا ہے، لیکن اس کے وارد کرنے کی موضوع جگہ یہی تھی، اسے عام مسلمانوں پر حرام کرنے کی وجہ اس کے ارادے کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ کرنا تھی، واللہ اعلم۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے موافقین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے خاص پانی نکال ڈالنا حرام ہے، یعنی جلد کرانا، آدمی کا مشتزنی کر کے اپنی منی کو اپنی شرمگاہ سے نکال دینا، کیونکہ یہ بھی ان دونوں حلال صورتوں یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری یا جنگ میں ملنے والی لونڈی کے علاوہ ہے، اور مشتزنی کرنے والا شخص بھی حد سے آگے گزر جانے والا ہے۔ مزید اہل ایمان کا بس بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی امانتیں اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے بلکہ امانت کی ادائیگی میں سبقت کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، اس کے خلاف عادتیں منافقوں کی ہوتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب امانت دیا جائے خیانت کرے۔ پھر اور بس مومنوں کا بیان فرمایا کہ وہ نمازوں کی ان کے اوقات پر حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور سورۃ ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے سلوک کرنا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت سے رکوع سجدے وغیرہ کی حفاظت مراد ہے، ان پر دوبارہ نظر ڈالو۔ شروع میں بھی نماز کا بیان ہوا اور آخر میں بھی نماز کا بیان ہوا، جس سے ثابت ہوا کہ نماز سب سے افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا سیدھے سیدھے رہو اور تم ہرگز احاطہ نہ کر سکو گے، جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں بہترین عمل نماز ہے۔ دیکھو وضو کی حفاظت صرف مؤمن ہی کر سکتا ہے۔ ان سب صفات کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے دائمی وارث ہوں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسند احمد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے جب جنت مانگو جنت الفردوس مانگو، وہ سب سے اعلیٰ اور اوسط جنت ہے، وہی سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی 2 جگہیں ہیں، ایک منزل جنت میں ایک جہنم میں، جب کوئی دوزخ میں گیا تو اس کی منزل کے وارث جنتی بنتے ہیں، اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنتی تو اپنی جنت کی جگہ سنوار لیتا ہے اور جہنم کی جگہ ڈھا دیتا ہے، اور دوزخی اس کے خلاف کرتا ہے۔ کفار جو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے انہوں نے عبادت ترک کر دی تو ان کے لیے جو انعامات تھے وہ ان سے چھن کر سچے مومنوں کے حوالے کر دیے گئے، اسی لیے انہیں وارث کہا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ کچھ مسلمان پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر ڈال دیں گے اور ان مسلمانوں کو بخش دیں گے۔ اور سند سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک ایک یہودی یا نصرانی دے دیں گے کہ یہ تیرا فدیہ ہے جہنم سے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث سنی تو راوی حدیث ابو بردہ رحمہ اللہ کو قسم دی، انہوں نے 3 مرتبہ قسم کھا کر حدیث کو دہرایا۔ اسی جیسی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 63 میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا الآیہ،
اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 73 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. فردوس رومی زبان میں باغ کو کہتے ہیں. بعض سلف کہتے ہیں کہ اس باغ کو جس میں انگور کی بیلیں ہوں. واللہ اعلم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. اور یقیناً ہم نے انسان کو بجھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈیاں پیدا کر دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر ایک اور ہی پیدائش میں پیدا کر دیا. برکتوں والے ہیں وہ اللہ جو سب سے اچھی پیدائش کرنے والے ہیں. اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. انسان کی پیدائش اور اس کی حقیقت. اللہ تعالیٰ انسانی پیدائش کی ابتدا بیان کرتے ہیں کہ اصل آدم مٹی سے ہے جو کیچڑ کی اور بجھنے والی مٹی کی صورت میں تھی. پھر آدم علیہ السلام کے پانی سے ان کی اولاد پیدا ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کر کے پھر انسان بنا کر زمین پر پھیلا دیا. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خاک کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے تمام زمین پر سے لی تھی. بس اسی اعتبار سے اولاد آدم کے رنگ و روپ مختلف ہوئے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی اور رنگ کا ہے. ان میں نیک ہیں اور بد بھی. ثم جعلناہ میں ضمیر کا مرجع جن سے انسان کی طرف ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. اور سورہ مرسلات کی آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. بس انسان کے لیے ایک مدت معین تک اس کی ماں کا رحم ہی ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں ایک حال سے دوسری حالت کی طرف اور ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے. پھر نطفے کی جو ایک اچھلنے والا پانی ہے جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، شکل بدل کر سرخ رنگ کی بوٹی کی شکل میں بدل جاتا ہے. پھر اسے گوشت کے ایک ٹکڑے کی صورت میں بدل دیا جاتا ہے جس میں کوئی شکل اور کوئی خط نہیں ہوتا. پھر ان میں ہڈیاں بنا دی، سر، ہاتھ، پاؤں، ہڈی، رگ، پٹھے وغیرہ بنائے، پیٹھ کی ہڈی بنائی. چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کا تمام جسم گل سڑ جاتا ہے یعنی مر جانے کے بعد، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے. اسی سے پیدا کیا جاتا ہے اور اسی سے ترکیب دی جاتی ہے. پھر ان ہڈیوں کو وہ گوشت پہناتے ہیں تاکہ وہ پوشیدہ اور قوی رہیں. پھر اس میں روح پھونکتے ہیں جس سے وہ ہلنے جلنے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے اور ایک جاندار انسان بن جائے. دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور حرکت و سکون کی قدرت اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. وہ بابرکت اللہ سب سے اچھی پیدائش کے پیدا کرنے والے ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نطفے پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں یعنی مادر رحم میں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو 3 اندھیروں میں اس میں روح پھونکتا ہے. یعنی معنی ہے کہ ہم پھر اسے دوسری ہی پیدائش میں پیدا کرتے ہیں، یعنی دوسری قسم کی اس پیدائش سے مراد روح کا پھونکا جانا ہے. بس ایک حالت سے دوسری اور دوسری سے تیسری کی طرف ماں کے پیٹ میں ہی ہیر پھیر ہونے کے بعد بالکل ناسمجھ بچہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ بڑھتا جاتا ہے یعنی پیدا ہونے کے بعد یہاں تک کہ وہ جوان بن جاتا ہے. پھر اسے ادھیڑ پن آتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بالکل ہی بوڑھا ہو جاتا ہے. الغرض روح کا پھونکا جانا اور پھر ان انقلابات کا آنا شروع ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
जैसा कि बुखारी और मुस्लिम में है। तो वैसे हर एक की पैदाइश 40 दिन तक उसकी माँ के पेट में जमा होती है, फिर 40 दिन तक वो खून बस्ता की सूरत में रहता है, फिर 40 दिन तक वो गोश्त के लोथड़े की शक्ल में रहता है। फिर अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते हैं जो उसमें रूह फूंकता है और बहुक्म इलाही 4 बातें लिख ली जाती हैं: रोजी, अजल यानी कुल मुद्दत जिंदगी गुजारने की, अमल और नेक या बद, बुरा या भला होना। पर कसम है उसकी जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं कि एक तरफ जन्नती का अमल करता रहता है यहाँ तक कि जन्नत से सिर्फ एक हाथ दूर रह जाता है, यानी आमाल करते करते वहां तक उसकी रसाई हो जाती है, लेकिन तकदीर का वो लिखा गालिब आ जाता है और खात्मे के वक्त दोज़खी काम करने लगता है और उसी पर मरता है और जहन्नम रसीद होता है। इसी तरह एक इंसान बुरे काम करते करते दोज़ख से हाथ भर के फासले पर रह जाता है, लेकिन फिर तकदीर का लिखा आगे बढ़ जाता है और जन्नत के आमाल पर खात्मा होकर दाखिले फिरदौस बर्री हो जाता है। सही मुस्लिम में मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब नुत्फे को रहमे मादर में 40 दिन गुजर जाते हैं तो एक फरिश्ता आता है और अल्लाह ताला से दरियाफ्त करता है कि ऐ अल्लाह, ये नेक होगा या बद, मर्द होगा या औरत। जो जवाब मिलता है वो लिख लेता है और अमल और उम्र और नरमी गर्मी सब कुछ लिख लेता है। फिर दफ्तर लपेट लिया जाता है, उसमें फिर किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। सही बुखारी में, सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद वगैरह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने रहमे मादर पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जो अर्ज करता है, ऐ अल्लाह अब नुत्फा है, ऐ अल्लाह अब लोथड़ा है, ऐ अल्लाह अब गोश्त का टुकड़ा है। जब अल्लाह ताला उसे पैदा करना चाहते हैं वो पूछता है, ऐ अल्लाह, मर्द हो या औरत, शकी यानी बदबख्त हो या सईद यानी खुशबख्त, रिज्क क्या है, अजल क्या है, यानी कुल इसके जीने की मुद्दत कितनी है। इसका जवाब दिया जाता है और ये सब चीजें लिख ली जाती हैं। इस पहली पैदाइश के बाद तुम मरने वाले हो, फिर क़यामत के दिन दूसरी दफा पैदा किए जाओगे, फिर हिसाब किताब होगा, खैर व शर का बदला मिलेगा। وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون اور ہم نے اے انسانوں تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے۔ ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہے، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمان کی تخلیق یعنی پیدائش کا تذکرہ۔ انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے آسمانوں کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے، جن کی بناوٹ انسانی بناوٹ سے بہت بڑی اور بہت بھاری اور بہت بڑی صنعت والی ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اسی کا بیان ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز کی اول رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ وہاں پہلے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر انسانی پیدائش کا ذکر ہے، پھر قیامت کا اور سزا جزا کا ذکر ہے وغیرہ۔ 7 آسمانوں کے بنانے کا ذکر کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن الآیہ، یعنی 7 آسمان اور سب زمینوں اور ان کی سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں،
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمانوں کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی جیسی زمینیں بھی۔ اللہ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور تمام چیزوں کو اپنے وسیع علم سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ جو چیز زمین میں جائے، جو زمین سے نکلے، اللہ کے علم میں ہے۔ آسمان سے جو اترے اور جو آسمان کی طرف چڑھے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم سے، اور تمہارے ایک ایک عمل کو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آسمان کی بلند و بالا چیزیں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، پہاڑوں کی چوٹیاں، سمندروں کی تہ، سب اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ پہاڑوں کی، ٹیلوں کی، ریت کی، سمندروں کی، میدانوں کی، درختوں کی، سب کی اللہ کو خبر ہے۔ درختوں کا کوئی پتا نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو، کوئی دانہ زمین کی اندھیریوں میں ایسا نہیں جاتا جسے وہ جانتے نہ ہو، کوئی تر خشک چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی چند بڑی نعمتوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہوں تو بے شمار اور انگنت نعمتیں ہیں، لیکن چند بڑی بڑی نعمتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آسمان سے بقدر حاجات و ضرورت بارش برساتے ہیں، نہ تو بہت زیادہ کہ زمین خراب ہو جائے اور پیداوار سڑ گل جائے، نہ بہت کم کہ پھل اناج وغیرہ پیدا ہی نہ ہو، بلکہ اس اندازے سے کہ کھیتی سرسبز رہے، باغات ہرے بھرے رہیں، حوض تالاب نہریں ندیاں نالے دریا بہہ نکلیں، نہ پینے کی کمی ہو نہ پلانے کی، یہاں تک کہ جس جگہ زیادہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں کم کی کم ہوتی ہے، اور جہاں کی زمین اس قابل ہی نہیں ہوتی وہاں پانی نہیں برستا۔ لیکن ندیوں اور نالوں کے ذریعے وہاں اللہ تعالیٰ برساتی پانی پہنچا کر وہاں کی زمین کو سیراب کر دیتے ہیں، جیسے کہ مصر کے علاقے کی زمین جو دریائے نیل کی تری سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی پانی کے ساتھ سرخ مٹی خیز کر جاتی ہے جو حبشہ کے علاقے میں ہوتی ہے۔ وہاں کی بارش کے ساتھ وہ مٹی بہہ کر پہنچتی ہے جو زمین پر ٹھہر جاتی ہے اور زمین قابل زراعت ہو جاتی ہے، ورنہ وہاں کی شور زمین کھیتی باڑی کے قابل نہیں۔ سبحان اللہ، اس لطیف اور خبیر غفور و رحیم اللہ کی کیا کیا قدرتیں اور حکمتیں ہیں۔ زمین میں اللہ پانی کو ٹھہرا دیتے ہیں، زمین میں اس کے چوس لینے اور جذب کر لینے کی قابلیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ دانوں کو اور گھٹلیوں کو اندر ہی اندر وہ پانی پہنچا دے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لے جانے اور دور کر دینے پر یعنی نہ برسانے پر بھی قادر ہیں۔ اگر چاہیں شور سنگلاخ زمین پر اور پہاڑوں اور بیکار بنوں پر برسا دیں، اگر چاہیں پانی کڑوا کر دیں، نہ پینے کے قابل رہے نہ پلانے کے، نہ کھیت اور باغات کے مطلب کار ہے، نہ نہانے دھونے کے مقصد کا، اگر چاہیں زمین میں وہ قوت ہی نہ رکھیں کہ وہ پانی کو جذب کر لے چوس لے، بلکہ اوپر ہی اوپر تیرتا پھرے، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ایسی دور دراز جھیلوں میں پانی پہنچا دیں کہ تمہارے لیے بیکار ہو جائے اور تم کوئی فائدہ اس سے نہ اٹھا سکو۔ یہ خاص اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کا لطف و رحم ہے کہ وہ بادلوں سے میٹھا عمدہ ہلکا اور خوش ذائقہ پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں پہنچاتے ہیں اور ادھر ادھر ریل پیل کر دیتے ہیں۔ کھیتیاں الگ پکتی ہیں، باغات الگ تیار ہوتے ہیں، خود پیتے ہو، اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، نہاتے دھوتے ہو، پاکیزگی اور صفائی حاصل کرتے ہو۔ فالحمدللہ، تو تعریفوں کے قابل اللہ ہی تو ہے اور اللہ ہی کی ہم سب تعریف کرتے ہیں۔ آسمانی بارش سے رب العالمین تمہارے لیے روزیاں اگاتے ہیں، لہلاتے ہوئے کھیت ہیں، کہیں سرسبز باغ ہیں جو علاوہ خوشنما اور خوش منظر ہونے کے مفید اور فیض والے ہیں، کھجور انگور جو اہل عرب کا دل پسند میوہ ہے، اور اسی طرح ہر ملک والوں کے لیے الگ الگ طرح طرح کے میوے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں جن کی پوری شکر گزاری بھی کسی کے بس کی نہیں۔ بہت میوے تمہیں اللہ نے دے رکھے ہیں جن کی خوبصورتی بھی تم دیکھتے ہو اور خوش ذائقے سے بھی کھا کر فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر زیتون کے درخت کا ذکر فرمایا۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی، اور اس کے ارد گرد کی پہاڑیاں۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو ہرا اور درختوں والا ہو، ورنہ اسے جبل کہیں گے، طور نہیں کہیں گے۔ پس طور سینا میں جو درخت زیتون پیدا ہوتا ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے جو کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، وہ مبارک درخت میں سے نکلتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک صاحب عاشورے کی شب کو
यानी 9 मुहर्रम को मेहमान बनकर आए तो आप रज़ी अल्लाह ने उन्हें ऊंट की सेरी और जैतून खिलाया और फरमाया ये उस मुबारक दरख्त का तेल है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है। फिर चौपाइयों का जिक्र हो रहा है और उनसे जो फवायद इंसान उठा रहे हैं उन नेमतों का इजहार हो रहा है कि इनका दूध पीते हैं, इनका गोश्त खाते हैं, इनके बालों और ऊन से लिबास वगैरह बनाते हैं, इन पर सवार होते हैं, इन पर अपना सामान असबाब लादते हैं और दूर दराज तक पहुंचते हैं कि अगर ये न होते तो वहां तक पहुंचने में जान आधी रह जाती। बेशक अल्लाह ताला बंदों पर मेहरबानी और रहमत करने वाले हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह यासीन की आयत नंबर 71 में फरमाया, अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम अल-आया, यानी क्या वो नहीं देखते कि खुद हमने इन्हें चौपाइयों का मालिक बना रखा है कि ये इनके गोश्त खाएं, इन पर सवारियां लें और तरह तरह के नफा हासिल करें। क्या अब भी इन पर हमारी शुक्रगुजारी वाजिब नहीं? ये खुश्की की सवारियां हैं, फिर तली की सवारियां, कश्ती जहाज वगैरह अलग हैं। फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों के अकेले तने तन्हा पालने वाले हैं। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम अअ्बुदु अल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़यरुहु अफ़ला तत्तक़ून। فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، کیا تم تقوی نہیں رکھتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتے، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانوں میں سنا ہی نہیں۔ یقیناً اس شخص یعنی نوح کو جنون ہے، بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام اور متکبر سرداران قوم۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر یعنی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے ان میں جا کر پیغام الہی پہنچایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہاری عبادتوں کا حقدار کوئی نہیں، تم اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوجتے ہوئے اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ قوم کے بڑوں نے اور سرداروں نے کہا کہ یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر کے تم سے بڑا بننا چاہتا ہے، سرداری حاصل کرنے کی فکر میں ہے، بھلا انسان کی طرف وہی کیسے آتی؟ اللہ کا ارادہ نبی بھیجنے کا ہوتا تو کسی آسمانی فرشتے کو بھیج دیتے۔ یہ تو ہم نے کیا، ہمارے باپ دادوں نے بھی نہیں سنا کہ انسان اللہ کا رسول بن جائے۔ یہ تو کوئی دیوانہ شخص ہے کہ ایسے دعوے کرتا ہے اور ڈینگے مارتا ہے، اچھا خاموش رہو، دیکھ لو ہلاک ہو جائے گا۔ قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پالنے والے اللہ، ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد کیجیے۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنائیے، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو آپ ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیں اور اپنی اہل کو بھی مگر ان میں سے جس کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔
جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر بااطمینان بیٹھ جائیں تو کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اتاریے، اور آپ ہی بہتر اتارنے والے ہیں۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ سامعین آیاتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم۔ جب نوح علیہ السلام ان سے یعنی ان کی کافر مشرک قوم سے تنگ آ گئے اور مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پروردگار میں لاچار ہو گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، جھٹلانے والوں پر مجھے غالب کر دیجیے۔ اسی وقت فرمان الہی سرزد ہوا کہ کشتی بناؤ اور خوب مضبوط چوڑی چکلی، اس میں ہر قسم کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، حیوانات، نباتات، پھل وغیرہ وغیرہ، اور اسی میں اپنے والوں کو بھی بٹھاؤ، مگر جس پر اللہ کی طرف سے ہلاکت شفقت کر چکی ہے، جو ایمان نہیں لائے، جیسے آپ کی قوم کے کافر اور آپ کا لڑکا اور آپ کی بیوی، واللہ اعلم۔ اور جب تم عذاب آسمانی بصورت بارش اور پانی آنا دیکھ لو، پھر مجھ سے ان ظالموں کی سفارش نہ کرنا، پھر ان پر رحم نہ کرنا، نہ ان کے ایمان کی امید رکھنا، بس پھر تو یہ سب غرق ہو جائیں گے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ اس کا پورا قصہ سورہ ہود کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اس لیے ہم یہاں نہیں دہراتے۔ جب آپ اے نوح اور آپ کے ساتھی مؤمن کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، جیسے اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 12 تا 14 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے تمہاری سواری کے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے ہیں تاکہ تم سواری لے کر اپنے رب کی نعمت کو مانو اور سوار ہو کر کہو کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے ان جانوروں کو ہمارا تابع بنا دیا، حالانکہ ہم نے خود اتنی طاقت نہ تھی، بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہی کہا اور فرمایا آؤ اس میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ تو شروع چلنے کے وقت بھی اللہ کو یاد کیا، اور جب وہ ٹھہرنے لگی تب بھی اللہ کو یاد کیا اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے مبارک منزل پر اتارنا، اور آپ ہی سب سے بہتر اتارنے والے ہیں۔ اتنے یعنی مومنوں کی نجات اور کافروں کی ہلاکت میں انبیاء کی تصدیق کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی علامتیں ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ یقیناً رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش اور ان کا پورا امتحان کر لیتے ہیں۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، پھر ان میں خود ان میں سے ہی رسول بھی بھیجے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ سرداران قوم نے جواب دیا جو قوم کفر کرتی تھی اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتی تھی، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یہ تو صرف زندگانی دنیا ہی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں،
یہ نہیں کہ ہم پھر بھی اٹھائے جائیں۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا، ہم تو اس پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر آپ میری مدد کیجیے۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بلاخر عدل کے تقاضے کے مطابق انہیں چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد و ثمود۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی امتیں آئیں، جیسے کہ عادی کہ ان کے متصل ہی تھے، یا سمودی کہ ان پر چیخ کا عذاب آیا تھا، جیسے کہ اس آیت میں ہے۔ ان میں بھی اللہ کے رسول آئے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کی تعلیم دی، لیکن انہوں نے جھٹلایا، مخالفت کی، اتباع سے انکار کیا، محض اس بنا پر کہ یہ انسان ہے۔ قیامت کو بھی نہ مانا، جسمانی حشر کے منکر بن گئے اور کہنے لگے کہ یہ بالکل دور از قیاس ہے۔ بعث و نشر، حشر، قیامت کوئی چیز نہیں۔ اس شخص نے یہ سب باتیں از خود گھڑ لی ہیں، ہم ایسی واہی تباہی باتوں کے ماننے والے نہیں۔ نبی نے یہ سب سن کر دعا کی اور ان پر مدد طلب کی۔ اسی وقت جواب ملا کہ تمہاری ناموافقت ابھی ابھی ان پر عذاب بن کر برسے گی اور یہ آٹھ آنسو روئیں گے۔ آخر ایک زبردست چیخ اور بے پناہ شنگار کے ساتھ سب تلف کر دیے گئے، اور اسی کے وہ مستحق بھی تھے۔ تیز و تند آندھی اور پوری طاقتور ہوا کے ساتھ ہی فرشتے کی دل دہلانے والی خوفناک آواز نے انہیں پارا پارا کر دیا۔ وہ ہلاک اور تباہ ہو گئے، بھوسی سی اڑ گئی، صرف مکانات کے ویران اور سنسان کھنڈر باقی رہ گئے، گزرے ہوئے لوگوں کی نشاندہی کے لیے رہ گئے، وہ کوڑے کرکٹ کی طرح ناچیز محض ہو گئے۔ ایسے ظالموں کے لیے دوری ہے، ان پر رب نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہی کا کیا ہوا تھا جو ان کے سامنے آیا۔ پس لوگوں، تمہیں بھی مخالفت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون۔ پھر ان قوموں کی ہلاکت کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنی اجل سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور ظاہر غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ فرعون اور اس کے لشکر والے کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بنی اسرائیل بھی ہمارے ماتحت ہے۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دے رکھی تھی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مختلف امتوں کا ذکر، ان کے بعد بھی بہت سی امتیں اور مخلوق آئی جو ہماری پیدا کردہ تھی۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی اجل یعنی کل مدت جو اللہ نے مقرر کی تھی اسے اس نے پوری کی، نہ تقدیم ہوئی نہ تاخیر۔ پھر ہم نے پے در پے لگاتار رسول بھیجے، ہر امت میں پیغمبر آئے، اس نے لوگوں کو پیغام رب پہنچایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بعض راہ راست پر آ گئے اور بعض پر کلمہ عذاب راست آ گیا۔ تمام امتوں کی اکثریت نبیوں کی منکر رہی، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد الآیہ، یعنی افسوس ہے بندوں پر، ان کے پاس جو رسول آیا انہوں نے اسے مذاق میں اڑایا، ہم نے ایک کے بعد دیگرے سب کو غارت اور فنا کر دیا۔
اور سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے کئی ایک بستیاں تباہ کر دیں، انہیں ہم نے پرانے افسانے بنا دیے، قصے ان کے باقی رہ گئے اور وہ تہس نہس ہو گئے، پارا پارا کر دیے گئے۔ بے ایمانوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے پاس پوری دلیلوں اور زبردست معجزوں کے ساتھ بھیجا، لیکن انہوں نے بھی اپنے سے اگلے کافروں کی طرح اپنے نبیوں کی تکذیب و مخالفت کی، اور اگلے کفار کی طرح یہی کہا کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کی نبوت کے قائل نہیں۔ ان کے دل بھی بالکل ان جیسے ہی ہو گئے۔ بالآخر ایک ہی دن میں ایک ساتھ سب کو اللہ تعالیٰ نے دریا برد کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات ملی، پھر سے مومنوں کے ہاتھوں کافر ہلاک کیے گئے، جہاد کے احکام اترے۔ اس طرح عام عذاب سے کوئی امت فرعون اور قوم فرعون قبط کے بعد ہلاک نہیں ہوئی۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اگلی امتوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ مریم کو ایک نشان بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اے رسولو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے۔ پس آپ بھی اے نبی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیجیے۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کی ایک زبردست نشانی بنایا۔ آدم علیہ السلام کو مرد عورت کے بغیر پیدا کیا، ان کی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں حوا علیہ السلام کو صرف مرد یعنی آدم علیہ السلام سے بغیر عورت کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت یعنی ان کی والدہ مریم علیہ السلام سے بغیر مرد کے پیدا کیا، باقی کے تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا۔ ربوتین کہتے ہیں بلند زمین کو جو ہری اور پیداوار کے قابل ہو، وہ جگہ گھاس پانی والی تر و تازہ اور ہری بھری تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس غلام اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی صدیقہ والدہ مریم علیہ السلام کو جو اللہ کی بندی تھی جگہ دی تھی۔ وہ جاری پانی والی صاف ستھری ہموار زمین تھی۔ کہتے ہیں یہ ٹکڑا مصر کا تھا یا دمشق کا یا فلسطین کا۔ ربوتین ریتیلی زمین کو بھی کہتے ہیں۔ ان تمام اقوال میں زیادہ قریب قول وہ ہے کہ مراد اس سے نہر ہے، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 24 میں اللہ کا فرمان ہے قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، کہ آپ کے رب نے اے مریم آپ کے قدموں تلے ایک جاری نہر بہا دی ہے۔ پس یہ مقام بیت المقدس کا مقام ہے، تو گویا اس آیت کی تفسیر یہ آیت ہے، اور قرآن کی تفسیر اولاً قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر آثار سلف صالحین سے کرنی چاہیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ حلال لقمہ کھائیں اور نیک اعمال بجا لایا کریں۔ پس ثابت ہوا کہ لقمہ حلال عمل صالح کا مددگار ہے۔ پس انبیاء نے سب بھلائیاں جمع کر لی، قول، فعل، دلالت، نصیحت سب انہوں نے سمیٹ لی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء اور رسول کو تمام بندوں کی طرف سے نیک بدلے دے۔
یہاں کوئی رنگت مزہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے بننے کی اجرت میں سے کھاتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا آپ سمیت؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، میں بھی چند قیرات پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور صحیح بخاری بھی صحیح ابن حبان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کا کھایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ قیام داؤد علیہ السلام کا قیام ہے۔ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز تہجد پڑھتے تھے، اور چھٹا حصہ سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں کبھی پیٹ نہ دکھاتے، یعنی بہادری سے دشمنان دین سے لڑا کرتے۔ صحیح مسلم میں سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ صرف پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے کہ اے رسولوں پاک یعنی حلال چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے اعمال کا عالم ہوں۔ یہی حکم ایمان والوں کو دیا کہ اے ایماندارو جو چیزیں حلال ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بالوں یعنی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلودہ چہرے والا ہوتا ہے، لیکن کھانا پینا پہننا سب حرام کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اے رب کہتا ہے، لیکن ناممکن ہے کہ اس کی دعا قبول فرمائی جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اے پیغمبرو تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، ایک ہی ملت ہے، یعنی اللہ اکیلے جن کا کوئی شریک نہیں ہے ان کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ اسی لیے اسی کے بعد فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ سورہ انبیاء میں اس کی تفسیر و تشریح ہو چکی ہے۔ آیت میں امتن واحدتن پر نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے۔ جن امتوں کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے ان کی امتوں نے اللہ کے دین کے ٹکڑے کر دیے، اور جس گمراہی پر اڑ گئے اسی پر نازاں و فرحاں ہو گئے، اس لیے کہ اپنے نزدیک اسی کو ہدایت سمجھ بیٹھے۔ پس بطور ڈانٹ کے فرمایا انہیں ان کے بہکنے بھٹکنے ہی میں چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ ان کی تباہی کا وقت آ جائے۔ کھانے پینے دیجیے، مست و بے خود ہونے دیجیے، ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ مغرور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی بھلائی اور نیکی کی وجہ سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو انہیں دھوکہ لگا ہے۔ یہ اس سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم یہاں خوشحال ہیں وہاں بھی بے سزا رہ جائیں گے۔ یہ محض غلط ہے۔ جو کچھ انہیں دنیا میں ہم دے رہے ہیں وہ تو صرف ذرا کی دیر کی مہلت ہے، لیکن یہ بے شعور ہیں، اصل تک پہنچے ہی نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یعنی اے نبی ان کے مال و اولاد دھوکے میں آپ کو نہ ڈالیں۔ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اس سے انہیں دنیا میں عذاب کرے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں ہے جس کا ترجمہ ہے یہ ڈھیل صرف اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائے۔ اور سورہ قلم کی آیت نمبر 44 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو اے نبی چھوڑ دیجیے، ہم انہیں اس طرح بتدریج پکڑیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو۔ اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا الآیات، یعنی مجھے اور اسے چھوڑ دیجیے کہ میں خود اس سے نمٹ لوں جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے اور بکثرت مال دیا ہے اور حاضر باش پر جن دیے ہیں اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا ہے، پھر اسے ہوس ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری باتوں کا مخالف ہے۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا الآیہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں مجھ سے ملا نہیں سکتی، مجھ سے قریب تو وہ ہے جو ایماندار اور نیک عمل ہو۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی اللہ کا شکر ہے، پس تم انسانوں کو مال و اولاد سے نہ پرکھو، بلکہ انسان کی کسوٹی ایمان اور نیک عمل ہے۔
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مومن نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ فرمان ہے کہ احسان و ایمان کے ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال اور پھر اللہ کی ہیبت سے تھر تھرانا اور کانپتے رہنا یہ ان کی صفت ہے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن نیکی اور اللہ کے خوف کا مجموعہ ہوتا ہے، منافق برائی کے ساتھ نڈر اور بے خوف ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شرعی اور پیدائشی آیتوں اور نشانیوں کو بابر کرتے ہیں، جیسے مریم علیہ السلام کا وصف بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے رب کے کلمات اور اللہ کی کتابوں کا یقین رکھتی تھی، اللہ کی قدرت قضاء اور شرع کا انہیں کامل یقین تھا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ کے منع کردہ ہر کام کو وہ ناپسند رکھتے ہیں، ہر خبر کو وہ سچ مانتے ہیں، وہ موحد ہوتے ہیں، شرک سے بیزار رہتے ہیں، اللہ کو واحد اکیلا اور بے نیاز جانتے ہیں، اللہ کو بے اولاد اور بے بیوی کا مانتے ہیں، بے نظیر اور بے کفو سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے نام پر خیراتیں کرتے ہیں، لیکن خوف زدہ رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قبول نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن سے زنا، چوری اور شراب خوری ہو جاتی ہے لیکن ان کے دل میں خوف ربانی ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی لڑکی، یہ وہ نہیں بلکہ یہ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں لیکن قبول نہ ہونے سے ڈرتے ہیں، یہی ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ اس آیت کی دوسری قرأت یأتون ما اتوا بھی ہے، یعنی کرتے ہیں جو کرتے ہیں لیکن دل ان کے ڈرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ابو عاصم گئے، آپ نے مرحباً کہا اور کہا برابر آتے کیوں نہیں ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو اما، میں آج ایک آیت کے الفاظ کی تحقیق کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یؤتون ما اتوا ہیں یا یأتون ما اتوا ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سے ہونے تمہارے لیے زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا آخر کے الفاظ اگر ہوں تو گویا میں نے ساری دنیا پالی، بلکہ اس سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی۔ آپ نے فرمایا پھر تم خوش ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں نے اسی طرح انہی الفاظ کو پڑھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے۔ اس کا ایک راوی اسماعیل بن مسلم مکی ضعیف ہے، ساتوں مشہور قراتوں اور جمہور کی قرات میں وہی ہے جو موجود قرآن میں ہے، اور معنی کی روح سے بھی زیادہ ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہیں سابق قرار دیا ہے، اور اگر دوسری قراءت کو لیں تو یہ سابق نہیں بلکہ درمیانہ اور ہلکے ہو جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ فریاد جاری کرنے لگے، آج مت چلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے، میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جایا کرتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے، اینٹتے، افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔
اسلام آسان ترین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت آسان رکھی ہے، ایسے احکام نہیں دیے جو انسانی طاقت سے خارج ہوں۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کے اعمال کا حساب لیں گے جو سب کے سب کتابی صورت میں لکھے ہوئے موجود ہوں گے۔ یہ نامہ اعمال صحیح طور پر ان کا ایک ایک عمل بتا دے گا۔ کسی طرح کا ظلم کسی پر نہ کیا جائے گا، کوئی نیکی کم نہ ہوگی۔ ہاں، اکثر مومنوں کی برائیاں معاف کر دی جائیں گی، لیکن مشرکوں کے دل قرآن سے بہکے اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے سوا بھی ان کی اور بدعمالیاں بھی ہیں، جیسے شرک وغیرہ، جسے یہ دھڑلے سے کر رہے ہیں تاکہ ان کی برائیاں انہیں جہنم سے برے نہ رہنے دیں۔ چنانچہ وہ حدیث گزر چکی جس میں فرمان ہے اور جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح اور مسلم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان ایک ہی کے کام کرتے کرتے جنت سے صرف ہاتھ بھر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، جو اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور بدعمالیاں شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہنم واصل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے آسودہ حال دولت مند لوگوں پر عذاب الہی آ پڑتا ہے تو اب وہ فریاد کرنے لگتے ہیں۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 11 تا 13 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ مجھے اور ان مالدار جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے کہ میں خود ہی ان سے نمٹ لوں، انہیں کچھ مہلت اور دیجئے، ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جہنم بھی ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک سزا ہے۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ، یعنی ہم نے ان سے پہلے اور بھی بہت سی بستیوں کو تباہ کر دیا، اس وقت انہوں نے واویلا شروع کی جبکہ وہ محض بے سود تھی۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آج تم کیوں شور مچا رہے ہو، کیوں فریاد کر رہے ہو، کوئی بھی تمہیں آج کام نہیں آ سکتا، تم پر عذاب الہی آ پڑے، اب چیخنا چلانا سب بے سود ہے۔ کون ہے جو میرے عذابوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ پھر ان کا ایک بڑا گناہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ میری آیتوں کے منکر تھے، انہیں سنتے تھے اور ٹال جاتے تھے، بلائے جاتے تھے لیکن انکار کر دیتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، شرک پر عقیدہ کرتے تھے۔ حکم تو بلند و برتر اللہ ہی کا چلتا ہے۔ مستکبرین حال ہے ان کے حق سے ہٹنے اور حق کا انکار کرنے سے کہ یہ اس وقت تکبر کرتے تھے اور حق اور اہل حق کو حقیر سمجھتے تھے۔ اس معنی کی روح سے بیہی کی ضمیر کا مرجع یا تو حرم ہے یا مکہ کہ یہ اس میں بے ہدا بکواس بکتے تھے، یا قرآن جسے یہ مذاق میں اڑاتے تھے، کبھی شاعری کہتے تھے، کبھی کہانت وغیرہ، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ راتوں کو بیکار بیٹھے ہوئے اپنی گپ شپ میں کبھی رسول اللہ کو شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی جھوٹا کہتے، کبھی مجنون پاگل بتلاتے۔ حالانکہ حرم اللہ یعنی خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں اللہ نے اپنی مدد پہنچائی اور مکے پر قابض کیا۔ ان مشرکوں کو وہاں سے ذلیل و پست کر کے نکالا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ بیت اللہ کی وجہ سے فخر کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، حالانکہ یہ خیال محض وہم تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مشرکین قریش بیت اللہ پر فخر کرتے تھے، اپنے تئیں اس کا محتمم اور متولی بتلاتے تھے، حالانکہ نہ اسے آباد کرتے تھے نہ اس کا صحیح ادب کرتے تھے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے یہاں پر بہت کچھ لکھا ہے، حاصل سب کا یہی ہے۔ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں، ان میں کے اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔
اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں، بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں۔ سامعین، آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے اس فعل پر انکار کر رہے ہیں جو وہ قرآن کے نہ سمجھنے اور اس میں غور و فکر نہ کرنے میں کر رہے تھے اور اس سے منہ پھیر لیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی وہ پاک اور بڑھتر کتاب نازل فرمائی تھی جو کسی نبی پر نہیں اتاری گئی۔ یہ سب سے اکمل، اشرف اور افضل کتاب ہے۔ ان کے باپ دادے جاہلیت میں مرے تھے، جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کوئی کتاب نہ تھی، ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کی بات مانتے، کتاب اللہ کی قدر کرتے اور دن رات اس پر عمل کرتے، جیسے کہ ان میں کے سمجھداروں نے کیا کہ وہ مسلمان متبع رسول ہو گئے اور اپنے اعمال سے اللہ کو رضامند کر دیا۔ افسوس کفار نے عقل مندی سے کام نہ لیا، قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ کر ہلاک ہو گئے۔ کیا یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں؟ کیا آپ کی صداقت، امانت، دیانت انہیں معلوم نہیں؟ رسول اللہ تو انہی میں پیدا ہوئے، انہی میں پلے، انہی میں بڑے ہوئے، پھر کیا وجہ ہے کہ آج اسے جھوٹا کہنے لگے جسے اس سے پہلے سچا کہتے تھے؟ دوہرے ہو رہے تھے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبش نجاشی سے سرے دربار یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جس کا نسب، جس کی صداقت، جس کی امانت ہمیں خوب معلوم تھی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کسرا سے بوقت جنگ میدان میں یہی فرمایا تھا۔ ابو سفیان صخر بن حرب نے شاہ روم سے یہی فرمایا تھا، جبکہ سر دربار اس نے ان سے اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا تھا، حالانکہ اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، دیانت، سچائی اور نسب کی عمدگی کا اقرار کرنا پڑا، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ کہتے تھے کہ اسے جنون ہے یا اس نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، حالانکہ بات اس طرح نہیں، حقیقت صرف یہ ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، یہ قرآن پر نظریں نہیں ڈالتے اور جو زبان پر چڑھتا ہے بک دیتے ہیں۔ قرآن تو وہ کلام ہے جس کی مثل اور نظیر سے ساری دنیا عاجز آ گئی، باوجود سخت مخالفت کے اور باوجود پوری کوشش اور انتہائی مقابلے کے کسی سے نہ بن پڑا کہ اس جیسا قرآن خود بنا لاتا یا سب کی مدد لے کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاتا۔ یہ تو سراسر حق ہے اور انہیں حق سے چڑ ہے۔ پچھلا جملہ حال ہے اور ہو سکتا ہے کہ خبریہ مستانفہ ہو، واللہ اعلم۔ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ایک مرتبہ فرمایا، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا، اگرچہ مجھے اس سے نفرت ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگرچہ نفرت ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملا، آپ نے اس سے فرمایا، اسلام قبول کر۔ اس پر یہ بہت بھاری پڑا اور اس کا چہرہ ٹمٹما اٹھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو، اگر تم کسی غیر آباد خطرناک غلط راستے پر جا رہے ہو اور تمہیں ایک شخص ملے جس کے نام و نسب سے، جس کی سچائی اور امانت داری سے تم بخوبی واقف ہو، وہ تم سے کہے کہ اس راستے چلو جو وسیع، آسان، سیدھا اور صاف ہے، بتاؤ تم اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو گے یا نہیں؟ اس نے کہا، ہاں ضرور۔ رسول اللہ نے فرمایا، بس تو یقین مانو، اللہ کی قسم تم اس دنیاوی سخت و دشوار گزار اور خطرناک راہ سے بھی زیادہ بری راہ پر ہو، اور میں تمہیں سیدھی راہ کی دعوت دیتا ہوں، میری مان لو۔ حق سے مراد بقول سدی رحمہ اللہ خود اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہی کی مرضی کے مطابق شریعت مقرر کرتے تو زمین و آسمان بگڑ جاتے، جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ کافروں نے کہا، ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے شخص پر یہ قرآن کیوں نہ اترا؟ اس کے جواب میں یہ فرمان ہے کہ کیا رحمت ربانی کی تقسیم ان کے ہاتھوں میں ہے؟ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک یہ ہوتے تو یہ اپنی بخیلی کی وجہ سے دنیا کو ترسا دیتے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 53 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے،
اگر انہیں ملک کے کسی حصے کا مالک بنا دیا گیا ہوتا تو یہ تو کسی کو ایک کوڑی بھی نہ دیتے۔ بس ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسانی دماغ مخلوق کے انتظام کی قابلیت میں نااہل ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ کی صفتیں، اللہ کے فرمان، اللہ کے کام، اللہ کی شریعت، اللہ کی تقدیر، اللہ کی تدبیر تمام مخلوق کو حاوی ہے اور تمام مخلوق کی حاجت پر آری اور ان کی مصلحت کے مطابق ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود برحق ہے نہ پالنہار ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اس قرآن کو ان کی نصیحت کے لیے ہم لائے اور یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ پھر ارشاد ہے کہ اے نبی آپ تبلیغ قرآن پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، آپ کی نظریں اللہ پر ہیں، وہی آپ کو ان کا اجر دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ بھی تمہیں ہی دیا، میں تو اجر کا طالب صرف اللہ ہی سے ہوں۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 86 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اعلان کر دو نہ میں کوئی بدلہ چاہتا ہوں اپنی اس دعوت کا، نہ تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اے نبی کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، صرف قرابت داری کے میل جول کا جوش ہے۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 20 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ شہر کے دور کے کنارے سے جو شخص دوڑا ہوا آیا، اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، نبیوں کی اطاعت کرو جو تم سے کسی اجرت کے خواہاں نہیں۔ یہاں فرمایا وہی اللہ بہترین رازق ہیں۔ اے نبی آپ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ مسند ابی اعلی موصلی میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہاری کولیاں بھر بھر کر، تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں، لیکن تم پروانوں اور برساتی کیڑوں کی طرح میرے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں گر رہے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ سنو، میں تو حوض کوثر پر بھی تمہارا پیشوا اور امیر سامان ہوں، وہاں تم اکا دکا گروہ گروہ بن کر میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں تمہاری نشانیوں، علامتوں اور ناموں سے پہچان لوں گا، جیسے ایک نو وارد انجان آدمی اپنے اونٹوں کو دوسروں کے اونٹوں سے تمیز کر لیتا ہے۔ میرے دیکھتے ہوئے تم میں سے بعض کو بائیں طرف والے عذاب کے فرشتے پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا اے اللہ یہ میری قوم کے، میری امت کے لوگ ہیں۔ بس جواب دیا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد، یعنی آپ کے مر جانے کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں، یہ تو آپ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل لوٹتے ہی رہے ہیں۔ انہیں بھی پہچان لوں گا جو قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری لیے ہوئے آئے گا، جو بکری چیخ رہی ہوگی، وہ میرا نام لے کر آوازیں دے رہا ہوگا، لیکن میں اسے صاف کہہ دوں گا کہ میں اللہ کے سامنے تجھے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں نے تو اللہ کی باتیں پہنچا دی تھی۔ اسی طرح کوئی ہوگا جو اونٹ کو لیے ہوئے آئے گا، جو بل بلا رہا ہوگا، ندا کرے گا کہ اے محمد اے محمد، میں کہہ دوں گا کہ میں اللہ کے ہاں تیرے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، میں تو پہنچا چکا تھا۔ بعض آئیں گے جن کی گردن پر گھوڑا سوار ہوگا، جو ہنا رہا ہوگا، وہ بھی مجھے آوازیں دے گا اور میں یہی جواب دوں گا۔ بعض آئیں گے مشکل لادے ہوئے، پکاریں گے اے محمد اے محمد، میں کہوں گا میں تو تیرے کسی امر کا مالک نہیں، میں تو پہنچا چکا تھا۔ امام علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند ہے تو حسن، لیکن اس کا اعتراضی حفص بن حمید مشہور ہے، لیکن امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اسے صالح کہا ہے اور نسائی اور ابن حبان نے بھی اسے ثقہ کہا ہے۔ آخرت کے یقین نہ رکھنے والے راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جب کوئی شخص سیدھی راہ سے ہٹ گیا تو عرب کہتے ہیں نکب فلان عن الطریق۔ ان کے کفر کی پختگی بیان ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے سختی کو ہٹا دیں اور انہیں قرآن سنا سمجھا دیں تو بھی یہ اپنے کفر و عناد سے، سرکشی اور تکبر سے نہ ہٹیں گے۔ جو کچھ نہیں ہوا وہ جب ہوگا تب کس طرح ہوگا اس کا علم اللہ کو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں بھلائی دیکھتے تو ضرور انہیں سناتے، اور اگر انہیں سناتے بھی تو وہ منہ پھیرے ہوئے اس سے گھوم جاتے۔ یہ تو جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر ہی یقین کریں گے، اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم لوٹا دیے جاتے یعنی دنیا میں، اور رب کی باتوں کو نہ جھٹلاتے اور یقین مند ہو جاتے۔ اس سے پہلے جو چھپا تھا وہ اب کھل گیا۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر سے منع کردہ کاموں کی طرف لوٹ آئیں گے۔ بس یہ وہ بات ہے جو ہوگی نہیں، لیکن اگر ہو تو کیا ہو، اسے اللہ جانتے ہیں۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لو سے جو جملہ قرآن کریم میں ہے وہ کبھی واقع ہونے والا نہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ہم نے انہیں بھی عذاب میں پکڑا تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وہی اللہ تو ہے کہ جو جلاتے اور مارتے ہیں اور رات دن کے رد و بدل کے مختار بھی وہی ہیں، کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم لڑ کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم کھڑے کیے جانے والے ہیں؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور کفار کی ہٹ درمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ان کی برائیوں کی وجہ سے سختیوں اور مصیبتوں میں بھی مبتلا کیا، لیکن تاہم نہ تو انہوں نے اپنا کفر چھوڑا نہ اللہ کی طرف جھکے، بلکہ کفر و ضلالت پر اڑے رہے، نہ ان کے دل نرم ہوئے، نہ یہ سچے دل سے ہماری طرف متوجہ ہوئے، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا الْآيَةِ، یعنی ہمارے عذابوں کو دیکھ کر یہ کفار و مشرکین ہماری طرف عاجزی سے کیوں نہ جھکے؟ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ معجم طبرانی اور مصدرک حاکم میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس قحط سالی کا ذکر ہے جو قریش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے کے سلے میں آئی تھی، جس کی شکایت دے کر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور رسول اللہ کو اللہ کی قسمیں دے کر رشتے داریوں کے واسطے دلا کر کہا تھا کہ ہم تو اب لید اور خون کھانے لگے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ قریش کے شرارتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی تھی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کی قحط سالی آئی تھی، ایسے ہی قحط سے اے اللہ آپ ان پر میری مدد فرمائیے۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کو قید کر دیا گیا۔ وہاں ایک نوعمر شخص نے کہا میں آپ کو جی بہلانے کے لیے کچھ اشعار سناؤں، تو آپ نے فرمایا اس وقت ہم عذاب الہی میں ہیں اور قرآن نے ان کی شکایت کی ہے جو ایسے وقت بھی اللہ کی طرف نہ جھکیں۔ پھر آپ نے 3 روزے برابر رکھے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بیچ میں افطار کیے بغیر روزے کیسے؟ تو جواب دیا کہ ایک نئی چیز ادھر سے ہوئی، یعنی قید تو ایک نئی چیز ہم نے کی، یعنی زیادتی عبادت، یہاں تک کہ حکم الہی آ پہنچا۔ اچانک وقت آ گیا اور جن عذابوں کا خواب و خیال بھی نہ تھا وہ آ پڑے تو تمام خیر سے مایوس ہو گئے، آس ٹوٹ گئی اور حیرت زدہ رہ گئے۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اللہ نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، عقل و فہم عطا فرمائی کہ غور و فکر کر سکو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے با اختیاری کو سمجھ سکو، لیکن جو نعمتیں بڑھی شکر کم ہوئے، جیسے اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اے نبی آپ گو حرص کریں لیکن ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں۔ پھر اپنی عظیم شان سلطنت اور قدرت کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کر کے وسیع زمین پر بانٹ دیا ہے، پھر قیامت کے دن ان بکھرے ہوں کو سمیٹ کر اپنے پاس جمع کریں گے۔ اب بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، پھر بھی وہی دلائیں گے، کوئی چھوٹا بڑا آگے پیچھے کا باقی نہ بچے گا۔ وہی بوسیدہ اور کھوکھلی ہڈیوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور لوگوں کو مار ڈالنے والے ہیں۔ اللہ ہی کے حکم سے دن چڑھتا ہے، رات آتی ہے، ایک نظام سے ایک کے بعد ایک آتا جاتا ہے۔
نہ سورج چاند سے آگے نکلے، نہ رات دن پر سبقت کرے۔ کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ اتنے بڑے نشانات کو دیکھ کر اپنے اللہ کو پہچان لو اور اللہ کے غلبے اور اللہ کے علم کے قائل بن جاؤ؟ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے کافر ہوں یا اگلے زمانوں کے، دل ان سب کے یکساں ہیں، زبانیں بھی ایک ہی ہیں، وہی بکواس جو اگلوں کی تھی پچھلوں کی ہے کہ مر کر مٹی ہو جانے اور صرف بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں باقی رہ جانے کے بعد بھی نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں۔ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہم سے بھی یہی کہا گیا، ہمارے باپ دادوں کو بھی اسی سے دھمکایا گیا، لیکن ہم نے تو کسی کو مر کر زندہ ہوتے دیکھا نہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ صرف بکواس ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت بھی پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے تم انہونی سمجھ رہے ہو وہ تو ایک آواز کے ساتھ ہو جائے گی، اور جہان بھر کے تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایک میدان میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ سورہ عتیق کی آیت نمبر 77 آیت نمبر 79 میں بھی یہ اعتراض اور جواب ہے کہ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر وہ ضدی جھگڑالو بن بیٹھا اور اپنی پیدائش کو بھول بسر گیا، اور ہم پر اعتراض کرتے ہوئے مثالیں دینے لگا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون جلائے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو جواب دیجئے کہ انہیں نئے سرے سے وہ اللہ پیدا کریں گے جس نے انہیں اول یعنی پہلی بار پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کا پورا علم رکھتے ہیں۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔ اے نبی، ان کافروں سے پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی۔ کہہ دو کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اے نبی، ان سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کے اور بہت باعظمت عرش کے رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اے نبی، ان سے یہ بھی پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتے ہیں اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ ہی کو خالق و مالک مانتے تھے۔ اللہ جل وعلا اپنی وحدانیت، خالقیت، تصرف اور ملکیت کا ثبوت دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ معبود برحق صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنی چاہیے، وہ اکیلے ہیں اور بے شریک ہیں۔ بس اپنے قابل احترام رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے دریافت فرمائیں تو وہ صاف لفظوں میں اللہ کے رب ہونے کا اقرار کریں گے اور اس میں کسی کو شریک نہیں بتلائیں گے۔ آپ انہی کے جواب کو لے کر انہیں قائل معقول کریں کہ جب خالق مالک صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر معبود بھی تنہا وہی کیوں نہ ہو؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کی جائے؟ واقعہ یہی ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو بھی مخلوق اللہ اور مملوک اللہ جانتے تھے، یعنی اللہ کی پیدا کردہ اور اللہ کی ماتحتین ہے، لیکن انہیں مقربان الہی سمجھ کر اس نیت سے ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ ہمیں بھی مقرب بارگاہ الہی بنا دیں گے۔ پس حکم ہوتا ہے کہ زمین اور زمین کی تمام چیزوں کے خالق و مالک کون ہے؟ اس کی بابت ان مشرکین سے سوال کیجیے۔ ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ جو اکیلے ہیں اور جن کا کوئی شریک نہیں۔ اب آپ پھر ان سے کہیے کہ کیا اب بھی اس اقرار کے بعد بھی تم اتنا نہیں سمجھتے کہ عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے، کیونکہ خالق و رازق وہی ہے؟ پھر پوچھئے کہ اس بلند و بالا آسمان کا، اس کی مخلوق کا خالق کون ہے، جو عرش جیسی زبردست چیز کا رب ہے، جو مخلوق کی چھت ہے؟ جیسا کہ سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کا عرش آسمانوں پر اس طرح ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے قبے کی طرح بنا کر بتلایا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کی کل مخلوق کرسی کے مقابلے پر ایسی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں کوئی حلقہ پڑا ہو
اور کرسی अपनी तमाम चीजों समेत अर्श के मुकाबले में भी ऐसी ही है। बात तलब से मनकूल है कि अर्श की एक जानिब से दूसरी जानिब की दूरी 50,000 साल की मुसाफत की है और सातवीं जमीन से उसकी बुलंदी 50,000 साल की मुसाफत की है। अर्श का नाम अर्श इसकी बुलंदी की वजह से ही है। काब अल-अहबार रहमहुल्लाह से मरवी है कि आसमान अर्श के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे कोई कंदील आसमान और जमीन के दरमियान हो। मुजाहिद रहमहुल्लाह का कौल है कि आसमान और जमीन बमुकाबला अर्श इलाही ऐसे हैं जैसे कोई छल्ला किसी वसी चटियल मैदान में पड़ा हो। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अर्श की कद्र और अजमत का कोई भी बजुज़ अल्लाह ताला के सही अंदाजा नहीं कर सकता कि वो किस कदर बड़ा होगा। बात सलफ का कौल है कि अर्श सुर्ख रंग याकूत का है। इस आयत में अर्श अज़ीम कहा गया है और इस सूरत के आखिर में अर्श करीम कहा गया है, यानी बहुत बड़ा और बहुत हुस्न व खूबी वाला। बस लंबाई, चौड़ाई, वसात, अजमत, हुस्न व खूबी में वो बहुत ही आला और बाला है, इसीलिए लोगों ने इसे याकूत सुर्ख कहा है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि तुम्हारे रब के पास रात दिन कुछ नहीं, अल्लाह के अर्श का नूर अल्लाह के चेहरे के नूर से है। अलगर्ज इस सवाल का जवाब भी वो यही देंगे कि आसमानों और जमीनों और हर चीज के रब अल्लाह ही तो है। तो आप फिर इनसे कहिए कि तुम अल्लाह के अज़ाबों और अल्लाह की सजाओं से क्यों नहीं डरते कि अल्लाह के साथ दूसरों की इबादतें कर रहे हो। ऐ नबी, इन मुशरिकों से ये भी दरियाफ्त कीजिए कि तमाम मुल्क के मालिक, हर चीज के मुख्तार कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम अमूमन इन लफ्जों में होती थी कि उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी अल्लाह ताला के हाथ में मेरी जान है। और जब कोई ताकीदी कसम खाते तो फरमाते उसकी कसम जो दिलों के मालिक और उनको फेरने वाले हैं। ये रिवायत बुखारी, मुस्लिम वगैरह की है। फिर ऐ नबी, मुशरिकों से ये भी पूछिए कि वो कौन है जो सबको पनाह दे और अल्लाह की दी हुई पनाह को कोई तोड़ न सके और अल्लाह के मुकाबले पर कोई पनाह दे न सके। किसी की पनाह के वो अल्लाह ताला पाबंद नहीं, यानी इतने बड़े सरदार और मालिक के तमाम खल्क, मुल्क, हुकूमत अल्लाह ही के हाथ में है। बतलाओ वो कौन है। अरब में दस्तूर था कि सरदार कबीला अगर किसी को पनाह दे दे तो सारा कबीला उसका पाबंद है, लेकिन कबीले में से कोई किसी को अपनी पनाह में ले ले तो सरदार पर उसकी पाबंदी नहीं। बस यहाँ अल्लाह की आज़मत और सल्तनत बयान हो रही है कि वो कादिर मुतलक हाकिम कुल है। अल्लाह का इरादा कोई बदल नहीं सकता, अल्लाह का कोई हुक्म टल नहीं सकता, अल्लाह से कोई बात पुरस कर नहीं सकता, अल्लाह की चाहत के बगैर पत्ता हल नहीं सकता। अल्लाह की तो ये शान है कि वो सबसे बात पुरस कर लें, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि अल्लाह से कोई सवाल कर सके। अल्लाह की आज़मत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह का गलबा, अल्लाह का दबाव, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की इज्जत और अल्लाह की हिकमत, अल्लाह का अदल बेपाया और बेमिसल है। मखलूक सब अल्लाह के सामने आजिज़ पस्त और लाचार है। रब सारी मखलूक की बात पुरस करने वाले हैं। इस सवाल का जवाब भी उन मुशरिकीन के पास बजूज इसके और नहीं कि वो इकरार करें कि इतने बड़े बादशाह ऐसे खुद मुख्तार अल्लाह अकेले ही हैं। ऐ नबी, फिर कह दीजिए कि तुम पर क्या टपकी पड़ी है, ऐसा कौन सा जादू तुम पर हो गया है कि बावजूद इस इकरार के फिर भी दूसरों की परस्तिश और इबादत में लगे हुए हो। हम तो इनके सामने हक ला चुके, तौहीद रुबूबियत के साथ साथ तौहीद उलूहियत बयान कर दी, यानी अल्लाह को रब और मालिक मानने के साथ साथ अल्लाह के लिए इबादत की तमाम किस्मों को अल्लाह के लिए खालिस कर देना, यानी सजदा, रुकू, नजर, नियाज, कुर्बानी, तवाफ, ये सब अल्लाह के लिए करते हैं। सही दलीलें और साफ बातें पहुंचा दी और इनका गलत गो होना जाहिर कर दिया कि ये शरीक बनाने में झूठे हैं और इनका झूठ खुद इनके इकरार से जाहिर व बाहिर है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इसी सूरह मुमिनून की आखिरी आयत 117 में फरमाया कि अल्लाह के सिवा दूसरों के पुकारने की इनके पास कोई सनद नहीं, सिर्फ बाप दादों की तकलीफ पर अड़े हैं और यही वो कहते भी थे कि हमने अपने बुजुर्गों को इस पर पाया और हम उनकी तकलीफ नहीं छोड़ेंगे। मत्तखज़ अल्लाहु मिन वलदिन वमा कान मअहू मिन इलाहिन इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा खलक़ वलअला बअदुहुम अला बअद सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति फ़तआला अम्मा युश्रिकून। ना तो अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया और ना अल्लाह के साथ और कोई माबूद है, वरना हर माबूद अपनी मखलूक को लिए हुए फिरता और हर एक दूसरे पर बुलंद होना चाहता। जो औसाफ ये बतलाते हैं उनसे अल्लाह निराले हैं। वो अल्लाह तो गायब हाजिर के जानने वाले हैं
اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہیں۔ سامعین آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمانوں اور زمین کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی برتری بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہو یا اللہ کا کوئی شریک ہو، ملک میں تصرف میں یا عبادت کے مستحق ہونے میں وہ یکتا ہیں۔ نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ کئی ایک اللہ ہیں تو ہر ایک اپنی مخلوق کا مستقل مالک ہونا چاہیے، تو موجودات سے نظام قائم نہیں رہ سکتا، حالانکہ کائنات کا انتظام مکمل ہے۔ عالم علوی اور عالم سفلی یعنی اوپری کائنات کا اور نچلی کائنات، آسمان و زمین وغیرہ کمال ربط کے ساتھ اپنے اپنے مقررہ کام میں مشغول ہیں، دستور سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ بس معلوم ہوا کہ ان سب کے خالق مالک اللہ ہی ہیں، نہ کہ متفرق کئی ایک معبود۔ اور اگر بہت سے معبود مان لیے جائیں تو اس صورت میں یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک دوسرے کو پس مغلوب کرنا اور خود غالب اور زور آور ہونا چاہے گا۔ اگر غالب آ گیا تو مغلوب اللہ نہ رہا، اگر غالب نہ آیا تو وہ خود اللہ نہیں۔ بس یہ دونوں دلیلیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، کئی سارے نہیں ہیں۔ متکلمین کے طور پر اس دلیل کو دلیل تمانع کہتے ہیں۔ ان کی تقریر یہ ہے کہ اگر دو اللہ مانے جائیں یا اس سے زیادہ یعنی 3 4 اور اس سے بڑھ کر، پھر ایک تو ایک جسم کی حرکت کا ارادہ کر لے اور دوسرا اس کے سکون کا ارادہ کرے، یعنی ایک چاہے کہ سورج نکلے اور دوسرا چاہے کہ نہ نکلے۔ اب اگر دونوں کی مراد حاصل نہ ہو تو دونوں ہی عاجز ٹھہرے، اور جب عاجز ٹھہرے تو اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ واجب عاجز نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ دونوں کی مراد پوری ہو، کیونکہ ایک کے خلاف دوسرے کی چاہت ہے، تو دونوں کی مراد کا حاصل ہونا محال ہے، اور یہ محال لازم ہوا ہے اس وجہ سے کہ 2 یا 2 سے زیادہ اللہ فرض کیے گئے تھے۔ بس یہ تعدد باطل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، کئی سارے نہیں۔ اب رہی تیسری صورت، یعنی یہ کہ ایک کی چاہت پوری ہو اور ایک کی نہ ہو، تو جس کی پوری ہوئی وہ تو غالب اور واجب رہا، اور جس کی پوری نہ ہوئی وہ مغلوب اور ممکن ہوا۔ کیونکہ واجب کی یہ صفت نہیں کہ وہ مغلوب ہو، تو اس صورت میں بھی معبودوں کی زیادتی تعداد باطل ہوتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ وہ ظالم سرکش حد سے گزر جانے والے مشرک جو اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے شریک بتلاتے ہیں، ان کے ان بیان کردہ اوصاف سے اللہ کی ذات بلند و بالا، برتر اور بالکل پاک اور بے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں جو مخلوق سے پوشیدہ ہے اور اسے بھی جو مخلوق پر آیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ان تمام شرکا سے پاک ہے جسے منکر اور مشرک اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ قل ربي إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اے نبی آپ دعا کیا کریں کہ اے پروردگار اگر آپ مجھے وہ دکھائیں جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب آپ مجھے ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب کو آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ اور دعا کیجیے کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ سامعین آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہمت کا کام ہے۔ سختیوں کے اترنے کے وقت کی دعا تعلیم ہو رہی ہے کہ اے اللہ اگر آپ ان بد کرداروں پر عذاب لائیں اور میں ان میں موجود ہوں تو آپ مجھے ان عذابوں سے بچا لینا۔ مسند احمد اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ جملہ بھی ہوتا تھا کہ اے اللہ جب آپ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کریں یعنی ان کو آزمانے کا تو مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے اٹھا لیجیے یعنی موت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم ان عذابوں کو آپ کو اے نبی دکھانے پر قادر ہیں جو ان کفار پر ہماری جانب سے اترنے والے ہیں۔ پھر وہ بات سکھائی جاتی ہے جو تمام مشکلوں کو دور اور دفع کرنے والی ہے، اور وہ یہ کہ برائی کرنے والے سے بھلائی کی جائے تاکہ اس کی عداوت محبت سے اور نفرت الفت سے بدل جائے، جیسے سورہ فصیلت کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ بھلائی سے دفاع کیجیے تو جانی دشمن دینی دوست بن جائے گا،
لیکن یہ کام انہی سے ہو سکتا ہے جو صبر کرنے والے ہوں، یعنی اس حکم کی تعمیل اور اس صفت کی تحصیل صرف ان لوگوں سے ہو سکتی ہے جو لوگوں کی تکلیف کو برداشت کر لینے کے عادی ہو جائیں اور گو وہ برائی کریں لیکن یہ بھلائی کرتے جائیں۔ یہ بس انہی لوگوں کا ہے جو بڑے بانصیب ہوں، دنیا اور آخرت کی بھلائی جن کی قسمت میں ہو۔ انسان کی برائی سے بچنے کی بہترین ترکیب بتلا کر پھر شیطان کی برائی سے بچنے کی ترکیب بتلائی جاتی ہے کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کو شیطان سے بچا لے، اس لیے کہ اس کے پنے فریب سے بچنے کے ہتھیار تمہارے پاس بجز اللہ کے اور کوئی نہیں۔ وہ سلوک و احسان سے بس میں نہیں آنے کے استعاذے کے بیان میں ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے کسی کام میں حائل ہو اور وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ پس ہر ایک کام کے شروع میں اللہ کا ذکر شیطان کی شمولیت کو روک دیتا ہے۔ کھانا پینا، ہم بستری کرنا، ذبح وغیرہ کل کاموں کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الہرم، اے اللہ میں آپ سے برے بڑھاپے سے، واعوذ بک من الہدم اور دب کر مر جانے سے، ومن الغرق اور ڈوب کر مر جانے سے، واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ موت کے وقت شیطان مجھ کو بہکا دے۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دیجیے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونے کا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ برزخ اور عذاب قبر بیان ہو رہا ہے کہ موت کے وقت کفار اور بدترین گنہگار سخت نادم ہوتے ہیں اور حسرت و افسوس کے ساتھ آرزو کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، لیکن اس وقت یہ امید فضول، یہ آرزو لا حاصل ہے۔ چنانچہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو ہم نے دیا ہے ہماری راہ میں دیتے رہو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اس وقت وہ کہے کہ اے اللہ ذرا سی مہلت دے دیجیے تو میں صدقہ خیرات کر لوں اور نیک بندہ بن جاؤں، لیکن اجل یعنی موت کا وقت آ چکنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ تمہارے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ خبردار ہیں۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، مثلا اللہ کا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 میں فرمانا یوم یأتیہم العذاب سے من رسول تک، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 یوم یأتی تأویلہ سے نعملو تک، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 ولو تری اذ المجرمون سے موقنون تک، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور 28 ولو تری اذ وقفوا سے لکاذبون تک، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 44 وتری الظالمین سے من سبیل تک، اور سورہ غافر کی آیت نمبر 11 قالوا ربنا امتنا، اور اس کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 وہم یصطرخون فیہا وغیرہ۔ ان آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایسے بدکار لوگ موت کو دیکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کی پیشی کے وقت جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے اور نیک اعمال کرنے کا وعدہ کریں گے، لیکن ان وقتوں میں ان کی طلب پوری نہ ہوگی۔ یہ تو وہ کلمہ ہے جو بمجبوری ایسے آڑے وقتوں میں ان کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ کہتے ہیں مگر کرنے کے نہیں۔ اگر دنیا میں واپس لوٹائے بھی جائیں تو عمل صالح نہیں کریں گے بلکہ ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے رہے تھے۔ یہ تو جھوٹے اور لباڑیے ہیں۔ کتنا مبارک ہے وہ شخص جو اس زندگی دنیا میں نیک عمل کر لے، اور کیسے بدنصیب ہیں یہ لوگ کہ آج نہ انہیں مال اور اولاد کی تمنا ہے، نہ دنیا اور زینت دنیا کی خواہش ہے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ 2 روز کی زندگی اور ہو جائے تو کچھ نیک اعمال کر لیں، لیکن تمنا بیکار، آرزو بے سود، خواہش بے جا۔
یہ بھی مرضی ہے کہ ان کی تمنا پر انہیں اللہ ڈانٹ دیں گے اور فرما دیں گے کہ یہ بھی تمہاری بات ہے، عمل اب بھی نہیں کرو گے۔ علاء بن زیاد رحمہ اللہ کیا ہی عمدہ بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تم یوں سمجھ لو کہ میری موت آ چکی تھی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے چند روز کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے دی ہے، تو اب مجھے چاہیے کہ دل کھول کر نیکیاں کر لوں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافر کی آس امید کو یاد رکھو اور خود زندگی کی گھڑیاں اطاعت رب میں بسر کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کافر اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دیجیے، میں توبہ کر لوں گا اور نیک اعمال کرتا رہوں گا۔ جواب ملتا ہے کہ جتنی عمر تجھے دی گئی تھی تو ختم کر چکا۔ پھر اس کی قبر اس پر سمٹ جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے اور سانپ بچھو چمٹ جاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گنہگاروں پر ان کی قبریں بڑی مصیبت کی جگہ ہوتی ہیں۔ ان کی قبروں میں انہیں کالے ناگ ڈستے رہتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا اس کے سہانے ہوتا ہے اور ایک اتنا ہی بڑا پائپیوں کی طرف ہوتا ہے۔ وہ سر کی طرف سے ڈسنا اور اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے، یہ پیروں کی طرف سے کاٹنا اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ بیچ کی جگہ آ کر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ہے وہ برزخ جہاں یہ قیامت تک رہیں گے۔ من ورائہم کے معنی کیے گئے ہیں کہ ان کے آگے برزخ ایک حجاب اور آڑ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان۔ وہ نہ تو صحیح طور پر دنیا میں ہے کہ کھائیں پیئیں، نہ آخرت میں ہے کہ اعمال کے پورے بدلے میں آ جائیں، بلکہ بیچ ہی بیچ میں ہے۔ بس اس آیت میں ظالموں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ انہیں عالم برزخ میں بھی بڑے بھاری عذاب ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ، اور ان کے آگے جہنم ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے آگے بہت سخت عذاب ہے۔ برزخ کا قبر کا یہ عذاب ان پر قیامت کے قائم ہونے تک برابر جاری رہے گا، جیسا کہ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ اس میں برابر عذاب میں رہے گا، یعنی زمین میں اپنی قبر کے اندر۔ اللہ عذاب قبر سے ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنی حفاظت میں رکھے اور قبر کے اندر ہونے والے سوالات کے وقت ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہے وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ میدان محشر کا نقشہ، جب جی اٹھنے کا سور پھونکا جائے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ قبروں سے زندہ کیے جانے کا، اور لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اس دن نہ تو رشتے ناطے باقی رہیں گے، نہ کوئی کسی سے پوچھے گا، نہ باپ کو اولاد پر شفقت ہوگی، نہ اولاد باپ کا غم کھائے گی۔ عجب آپادھاتی ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ کوئی دوست کسی دوست سے باوجود ایک دوسرے کو دیکھنے کے کچھ نہ پوچھے گا، صاف دیکھے گا کہ قریبی شخص ہے، مصیبت میں ہے، گناہوں کے بوجھ میں دب رہا ہے، لیکن اس کی طرف التفات تک نہ کرے گا، مڑ کر بھی نہ دیکھے گا، نہ کچھ پوچھے گا، بلکہ آنکھ پھیر لے گا، جیسے کہ اللہ نے سورہ عبس کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگتا پھرے گا۔ تفسیر طبری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو جمع کریں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ جس کسی کا کوئی حق کسی دوسرے کے ذمے ہو وہ آئے اور اس سے اپنا حق لے جائے۔ تو اگرچہ کسی کا کوئی حق اپنے باپ کے ذمے یا اپنی اولاد کے ذمے یا اپنی بیوی کے ذمے ہو، وہ بھی خوش ہوتا ہوا اور دوڑتا ہوا آئے گا اور اپنے حق کے تقاضے شروع کرے گا، جیسے اس آیت میں ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناخوش کرے وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔
قیامت کے روز سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا نسب، میرا حسب، میری رشتے داری نہ ٹوٹے گی۔ اس حدیث کی اصل بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اسے ناراض کرنے والی اور اسے ستانے والی چیزیں مجھے ناراض کرنے والی اور مجھے تکلیف پہنچانے والی ہیں۔ مسند امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں ہم نے کئی سندوں سے روایت وارد کی ہے کہ جب آپ نے ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رحمہ اللہ سے نکاح کیا تو فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم مجھے اس نکاح سے صرف یہ غرض تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر حسب و نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا مگر میرا نسب اور حسب۔ یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے ان کا مہر اجر تعظیم و بزرگی 40,000 مقرر کیا تھا۔ ابن عساکر میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کل رشتے ناطے اور سسرالی تعلقات بجز میرے ایسے تعلقات کے قیامت کے دن کٹ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جہاں میرا نکاح ہوا ہے اور جس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب جنت میں بھی میرے ساتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جہنم سے آزاد اور جنت میں داخل ہو گیا، اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور جس سے ڈرتا تھا اس سے بچ گیا، اور جس کی برائیاں بھلائیوں سے بڑھ گئی وہ ہلاک ہوئے، نقصان میں آ گئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ہر ایک انسان کو لا کر ترازو کے پاس 20 کھڑا کرے گا، پھر نیکی بدی تولی جائے گی۔ اگر نیکی بڑھ گئی تو بآواز بلند اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں نجات پا گیا، اب اس کے بعد ہلاکی اس کے پاس بھی نہیں آنے کی۔ اور اگر بدی بڑھ گئی تو ندا کرے گا اور سب کو سنا کر کہے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہلاک ہوا، اب وہ بھلائی سے محروم ہو گیا۔ لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ داؤد ابن حجر راوی ضعیف و متروک ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، دوزخ کی آگ ان کے منہ جھلس دے گی، چہروں کو جلا دے گی، کمر کو سلگا دے گی، یہ بے بس ہوں گے، آگ کو ہٹا نہ سکیں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دیجیے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ سامعین روایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کی پشیمانی، کافروں کو ان کے کفر و گناہوں پر اور نہ ماننے پر قیامت کے دن جو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجے تھے، تم پر کتابیں نازل فرمائی تھی، تمہارے شک و شبے زائل کر دیے تھے، تمہاری کوئی حجت باقی نہیں رکھی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ تاکہ لوگوں کا عذر رسولوں کے آنے کے بعد باقی نہ رہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے، اور سورہ ملک کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جب جہنم میں کوئی جماعت جائے گی اس سے وہاں کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کرنے والے آئے نہ تھے؟ اس وقت یہ حرمان نصیب لوگ اقرار کریں گے کہ بے شک آپ کی حجت اے اللہ پوری ہو گئی تھی، لیکن ہم اپنی بدقسمتی اور سخت دلی کے باعث درست نہ ہوئے، اپنی گمراہی پر اڑ گئے اور راہ راست پر نہ چلے۔ اے اللہ اب آپ ہمیں پھر دنیا کی طرف بھیج دیجیے، اگر اب ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں اور مستحق سزا ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ کہ ہمیں اے اللہ اب اپنی قصوروں کا اقرار ہے، کیا اب کسی طرح بھی چھٹکارے کی راہ مل سکتی ہے؟ لیکن جواب دیا جائے گا کہ اب سب راہیں بند ہیں، دار عمل دنیا فنا ہو گیا، اب دار جزا یعنی قیامت ہے۔ توحید کے وقت شرک کیا، اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
ठिठकारे हुए यहीं पड़े रहो और मुझसे कलाम न करो। बेशक मेरे बंदों की एक जमात थी जो बराबर यही कहती रही कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान ला चुके हैं, आप हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए, आप सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान हैं। लेकिन तुम इन्हें मजाक में ही उड़ाते रहे, यहाँ तक कि इनके पीछे तुम मेरी याद भुला बैठे और तुम इनसे मखूल ही करते रहे। मैंने आज इन्हें इनके इस सब्र का बदला दे दिया है कि वो खातिर ख्वाह अपनी मुराद को पहुंच चुके हैं। सामईन इन आयतों की तफसीर समाअत कीजिए। दोज़खियों को अल्लाह ताला की दावत। काफिर जब जहन्नम से निकलने की आरज़ू करेंगे तो उन्हें जवाब मिलेगा कि अब तो तुम इसी में जिल्लत के साथ पड़े रहोगे, खबरदार अब ये सवाल मुझसे न करना। ये कलाम रहमान होगा जो जहन्नमियों को हर खैर से मायूस कर देगा। अल्लाह ताला हमें बचाए। ए रहमतों वाले परवरदिगार, हमें अपने रहम के दामन में छुपा लीजिए और अपनी डांट डपट और गुस्से से बचा लीजिए। आमीन। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जहन्नमी तो पहले दारोगा जहन्नम को बुलाएंगे, 40 साल तक उसे पुकारते रहेंगे लेकिन कोई जवाब न पाएंगे। 40 वर्ष के बाद जवाब मिलेगा कि तुम यहीं पड़े रहो। उनकी पुकार की ना तो कोई वक़ात दारोगा जहन्नम के पास होगी न अल्लाह जल्ल व अला के पास। फिर बराह रास्त अल्लाह ताला से फरियाद करेंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह, हम अपनी बदबख्ती की वजह से हलाक हो गए, हम अपनी गुमराही में डूब गए। ऐ अल्लाह, अब आप हमें यहाँ से निजात दीजिए। अगर अब भी हम यही बुरे काम करें तो जो चाहे सजा करना। इसका जवाब उन्हें दुनिया की दुगनी उम्र तक न दिया जाएगा। फिर फरमाया जाएगा कि रहमत से दूर होकर जलील व ख्वार होकर इसी दोज़ख में पड़े रहो और मुझसे कलाम न करो। अब ये महज मायूस हो जाएंगे और गधों की तरह चिल्लाते और शोर मचाते जलते भुलसते रहेंगे। उस वक्त उनके चेहरे बदल जाएंगे, सूरतें मस्क हो जाएंगी, यहाँ तक कि बाद मुअमिन शफाअत की इजाजत लेकर आएंगे लेकिन यहाँ किसी को नहीं पहचानेंगे। जहन्नमी इन्हें देखकर कहेंगे कि मैं फला हूँ, लेकिन ये जवाब देंगे कि गलत है, हम तुम्हें नहीं पहचानते। अब दोज़खी लोग अल्लाह को पुकारेंगे और वो जवाब पाएंगे जो ऊपर मज़कूर हुआ। फिर दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और ये वहीं सड़ते रहेंगे। इन्हें शर्मिंदा और पशेमान करने के लिए इनका एक जबरदस्त गुनाह पेश किया जाएगा कि वो अल्लाह के प्यारे बंदों का मजाक उड़ाते थे और उनकी दुआओं पर दिल लगी करते थे। वो मुअमिन अपने रब से बख्शिश और रहमत तलब करते थे, उसे अरहमुर राहिमीन कहकर पुकारते थे, लेकिन ये उसे हंसी में उड़ाते थे और उनके बुग़्ज़ में जिक्र रब छोड़ बैठे थे और उनकी इबादतों और दुआओं पर हंसते थे। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 29 में फरमाया, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून अल-आयत, यानी गुनहगार ईमानदारों से हंसते थे दुनिया में और उन्हें मजाक में उड़ाते थे। अब बरोज़े क़यामत इनसे अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने अपने ईमानदार सब्र गुजार बंदों को बदला दे दिया है। वो सआदत सलामत नजात व फलाह पा चुके हैं और पूरे कामयाब हो चुके हैं। قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ अल्लाह ताला काफिरों से दरियात फरमाएंगे कि तुम जमीन में बएतबार बरसों की गिनती के किस कदर रहे। वो कहेंगे, एक दिन या एक दिन से भी कम गिनती। गिनने वालों से भी पूछ लीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, फिर वाक़ई तुम वहां बहुत ही कम रहे हो। ऐ काश तुम इसे पहले ही जान लेते। क्या तुम ये गुमान किए हुए हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए ही न जाओगे। अल्लाह ताला सच्चे बादशाह हैं, वो बड़ी बुलंदी वाले हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बहक नहीं, वही बुजुर्ग अर्श के मालिक हैं। सामईन विलायतों की तफसीर समाअत कीजिए। इंसान बेकार नहीं बनाया गया। बयान हो रहा है कि दुनिया की थोड़ी सी उम्र में ये बदकारियों में मशगूल हो गए। अगर नेकोकार रहते तो अल्लाह के नेक बंदों के साथ अपनी इन नेकियों का बड़ा अजर पाते। आज इनसे सवाल होगा कि तुम दुनिया में किस कदर रहे। जवाब देंगे कि बहुत ही कम, एक दिन या उससे भी कम। हिसाब दान लोगों से दरियाफ्त कर लिया जाए। जवाब मिलेगा कि इतनी मुद्दत हो या ज्यादा, लेकिन वाकई में वो आखिरत की मुद्दत के मुकाबले में बहुत ही कम है। अगर तुम इसी को जानते होते तो इस फानी दुनिया को उस हमेशगी वाली जन्नत पर तरजीह न देते और बुराई करके इस थोड़ी सी मुद्दत में इस कदर अल्लाह को नाराज न कर देते।
وہ ذرا سا وقت اگر صبر و سہار کے اطاعت الہی میں دنیا کی زندگی میں بسر کرتے تھے تو آج راج تھا، خوشی ہی خوشی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی اور دوزخی اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مؤمنوں سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنی مدت رہے؟ وہ کہیں گے یہی کوئی 1-8 دن۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو تم بہت ہی اچھے رہے کہ اتنی سی دیر کی نیکیوں کا یہ بدلہ پایا کہ میری رحمت، رضامندی اور جنت حاصل کر لی جہاں ہمیشہ ہے۔ پھر جہنمیوں سے یہی سوال ہوگا، وہ بھی اتنی ہی مدت بتلائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری تجارت بڑی گھاٹے والی ہوئی کہ اتنی سی مدت میں تم نے میری ناراضی، غصہ اور جہنم خرید لیا جہاں تم ہمیشہ پڑے رہو گے۔ کیا تم لوگ یہ سمجھے ہوئے ہو کہ تم بیکار، بے قصد و ارادہ پیدا کیے گئے ہو؟ کوئی حکمت تمہاری پیدائش میں نہیں، محض کھیل کے طور پر تمہیں پیدا کر دیا گیا ہے کہ مثل جانوروں کے تم اچھلتے کودتے پھرو، ثواب و عذاب کے مستحق نہ ہو۔ یہ گمان غلط ہے۔ تم عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا تم یہ خیال کر کے بے پرواہ ہو گئے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں؟ یہ بھی غلط خیال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ محمل یعنی یوں ہی بیکار میں چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کی ذات اس سے بلند و برتر ہے کہ وہ کوئی ابد بیکار کام کرے، بیکار بنائے، بگاڑے۔ وہ سچے بادشاہ ہیں، وہ اس سے پاک ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ عرش عظیم کے مالک ہیں جو تمام مخلوق کو مثل چھت کے چھایا ہوا ہے۔ وہ بہت بھلا اور بہت عمدہ ہے، خوش شکل اور نیک منظر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، زمین میں ہم نے ہر بھلی جوڑ کو پیدا کر دیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے آخری خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں تم بیکار اور عبث پیدا نہیں کیے گئے اور تم محمل چھوڑ نہیں دیے گئے۔ یاد رکھو وعدے کا ایک دن ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے اور حکم فرمانے کے لیے نازل ہوں گے۔ وہ نقصان میں پڑا، اس نے خسارہ اٹھایا، وہ بے نصیب اور بدبخت ہو گیا، وہ محروم اور خالی ہاتھ رہا جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جنت سے روک دیا گیا جس کی چوڑائی مثل کل زمینوں اور آسمانوں کے ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن وہ شخص عذاب رب سے بچ جائے گا جس کے دل میں اس دن کا خوف آج ہے، اور جو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر قربان کر رہا ہے، اس تھوڑے کو اس بہت کے حاصل کرنے کے لیے بے تکان خرچ کر رہا ہے اور اپنی اس خوف کو امن سے بدلنے کے لیے اسباب مہیا کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سے اگلے ہلاک ہوئے جن کے قائم مقام اب تم ہو، اسی طرح تم بھی مٹا دیے جاؤ گے اور تمہارے بدلے آئندہ آنے والے آئیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سمٹ کر اس خیر الوارثین کے دربار میں حاضری دے گی۔ لوگوں خیال تو کرو کہ تم دن رات اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو اور اپنے قدموں اپنی قبر کی طرف جا رہے ہو۔ تمہارے پھل پک رہے ہیں، تمہاری امیدیں ختم ہو رہی ہیں، تمہاری عمریں پوری ہو رہی ہیں، تمہارے اجل نزدیک آ گئی ہے۔ تم زمین کے گھڑوں میں دفن کر دیے جاؤ گے جہاں نہ کوئی بستر ہوگا نہ تکیہ، دوست احباب چھوٹ جائیں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اعمال سامنے آ جائیں گے۔ جو چھوڑ آئے ہو دنیا کی زندگی میں وہ دوسروں کا ہو جائے گا، جو آگے آخرت کے لیے بھیج چکے اسے سامنے پاؤ گے۔ نیکیوں کے محتاج ہوگے، بدیوں کی سزائیں بھگتو گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کی باتیں سامنے آ جائیں، اس سے پہلے موت تم کو اچک لے جائے، اس سے پہلے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہا تھا جو رونے کے غلبے نے آواز بلند کر دی، منہ پر چادر کا کونا ڈال کر رونے لگے اور حاضرین کی بھی آہوازاری شروع ہو گئی۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اے نبی، آپ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب، آپ مجھے بخشیے اور رحم کیجیے، اور آپ سب مہربانیوں سے بہتر مہربانی والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مصیبت میں کام آنے والا کون ہے؟ مشرکوں کو اللہ واحد ڈرا رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے شرک کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور جواب شرط فإنما والے جملے کے ضمن میں ہے۔
یعنی اس کا حساب اللہ کے ہاں ہے۔ کافر اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ نجات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ غفارہ کا لفظ جب مطلق ہو تو گناہوں کو مٹا دینے اور انہیں لوگوں سے چھپا دینے کے آتے ہیں، اور رحمت کے معنی صحیح راہ پر قائم رکھنے اور اچھے اقوال و افعال کی توفیق دینے کے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو تمام مخلوق سے چھپا کر انہیں بخشے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔